بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، روحانیت کی تعلیم سب سے پہلے جس بات کی طرف بلاتی ہے یا جو سب سے پہلا درس دیتی ہے وہ دیتی ہے خود کو پہچاننے کی۔ ہم خود کو پہچاننے کی کوشش کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں خود کو پہچاننے کی تعلیم کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی سلیبس نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم خود کو کیا جانیں؟ سب سے پہلے تو ہم اس ظاہری جسم کی بات کریں تو اس ظاہری جسم کا اتنا بڑا پروگرام ہے اور اس کا اتنا بڑا سسٹم ہے کہ یہ سسٹم اس دنیا کی بھرے ہوئے ہاسپٹلز میں ڈاکٹروں کے اتنے بڑے ہجوم میں، اتنی ساری لیبارٹریوں میں، ان تمام معاملات میں الجھا ہوا ہے اور آج تک اس ظاہری جسم کے امراض کو ٹھیک کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، لیکن روز بروز کوئی نیا مرض ایسا لاحق ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر بھی پریشان، لیبارٹریاں بھی پریشان اور اسپتال سارے بے بس۔ تو جو یہ ظاہری جسم جو چند سالوں کی زندگی کے بعد پھر اس نے فنا ہو جانا ہے، اس کے اندر اتنا بڑا معاملہ رکھا ہے صرف امراض کا، تو اصلاح کے کتنے بڑے معاملے ہوں گے اس بات پہ بھی کوئی غور نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس جسم کی اصلاح کے معاملے کو سنبھالتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں بھی مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔ کسی کا نظریہ دائیں جا رہا ہے، کسی کا نظریہ بائیں جا رہا ہے، کسی کا نظریہ کہیں اور جا رہا ہے تو کسی کا کہیں اور جا رہا ہے، اور یہ نظریوں کے ہیر پھیر کی بنیاد پہ ان کے بیچ لڑائیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ ظاہری اصلاح کہاں رہی جب لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد پیدا ہو جائیں؟ یعنی ظاہری اصلاح والے بھی ٹھیک سے اس کی اصلاح کر نہیں پا رہے۔ تو اس کے باطن میں چھپا معاملہ جس کو میں کہہ سکوں، وہ میری میں جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرا کان ہے، یہ میری آنکھ ہے، یہ میرا سر ہے، یہ میری انگلی ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ یہ میرا بازو ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ یہ میرا سینہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اسی طرح میرے پورا جسم کے اعضاء کو آپ بات کرنے لگے تو وہ یہ میرے اعضاء ضرور ہے لیکن میں نہیں ہوں۔ تو میں کون ہوں بھائی؟ وہ جو میں ہوں، وہ جو میں بولتا ہوں، وہ جو میں سنتا ہوں، وہ میں جو سوچتا ہوں، وہ جو میں کرتا ہوں، یہ وہ میں کون ہے؟ اسی میں کو پہچاننے کی اصل میں ضرورت ہے۔ اور اس میں بھی پھر آگے دو پیرا ہیں، ایک نفس کا ہے، ایک روح کا ہے۔ اور جو نفس کا معاملہ ہے میں کا، اب آپ جیسے اپنی صورت دیکھ رہے ہو نا، اس طرح اگر آپ نفس کی صورت دیکھ لو تو کتنی ڈراؤنی ہے، کتنی بھیانک صورت ہے۔ وہ جو میں ہوں وہ کتنا گندا ہوں، وہ جو میں ہوں جو کتنا ڈراؤنا ہوں،
وہ میں جو کتنا درندہ ہوں، میں وہ جو کتنی بری اور گندی شکل کا ہوں، یہ میں نے کبھی آج تک دیکھا نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو تو آئینے کے عکس میں دیکھتے ہیں، نفس کو وہ آئینہ ہم کہاں سے دیں جس سے دیکھیں کہ یہ اتنا کمینہ، اتنا گندا، اتنا بد شکل، اتنا بدصورت، اتنا ڈراؤنا، اتنا بھیانک۔ یہ ہماری ذات ہے، اور اسی کو ہم نے آج تک پہچانا نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ یہ ہماری اندر کی یہ ایک لطیف سی مخلوق جسے ہم نفس کہتے ہیں، اس کی شکل ایسی بھیانک، ایسی ڈراؤنی ہے کہ اسے دیکھ کے ہم خود ڈر جائیں، ہمارے سالوں کی نیند اڑ جائے۔ اور یہ جو فقیر لوگ سوتے نہیں ہیں، کیا مسئلہ ہے ان کو؟ یہ جو ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو تنہائیاں بسا لیتے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ یہ رب کو ڈھونڈنے جاتے ہیں، اللہ کو تو وہ ڈھونڈ چکے ہوتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے اپنے اندر نفس دیکھ لیا ہے نا، اس درندے سے اللہ کی مخلوق کو بچانے کے لیے تنہائیوں میں نکل جاتے ہیں، اس شیطان سے اللہ کے مخلوق کو بچانے کے لیے وہ ویرانوں میں اور تنہائیوں میں نکل جاتے ہیں۔ نہ ہم معاشرے میں رہیں گے، نہ ہمارا یہ نفس اس معاشرے کے معاملات میں انوالو ہوگا، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ اس کو جاننے کے لیے اس کی صورت دیکھیں، کبھی دیکھیں اور دیکھنے کی کوشش کریں، اور یہ معلوم کریں، یہ سبق لیں، یہ سیکھیں کہ اس کو دیکھا کیسے جاتا ہے۔ جب اپنے نفس کو دیکھ لو گے نا تو اپنے آپ سے نفرت کرنے لگو گے۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ اس زمانے میں اگر سب سے گندا، سب سے برا، سب سے کمینہ اگر ہوں تو میں ہوں، یعنی یہ میرا نفس جو ہے، اسی نفس کی ساری عادتیں، سارے معاملات اتنے گندے ہیں کہ اللہ معاف کرے بس۔ اب دوسری میں ہے ہماری جو، وہ ہماری روح ہے، حقیقت میں وہ خود خدا ہے۔ اللہ نے وہ لطیفہ ہمیں عطا کیا جو اس کی ذات سے ہمیں ہدیت ہوا۔ اب وہ سوتا ہوا آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے، پہلو بدلتا ہے، بس یہ ہماری روح جو ہے وہ ایسے ہی ہاتھ پیر مارتی ہے، پہلو بدلتی ہے، لیکن کسی چیز کی خواہش نہیں کرتی، کیونکہ سوئی ہوئی ہے، موجود تو ہے۔ اگر یہ بیدار ہو جائے اور ہم اس کا دیدار کر لیں تو ہم اپنے عاشق خود ہو جائیں، ہم اپنے ہی عشق میں ایسے مست ہو جائیں کہ زمانہ پورا کچھ بھی کرے، ہم زمانے کی طرف نظر ہی نہ کریں۔ اب خود کو پہچاننا جو ہے یہ اتنا لازمی ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنا نفس دیکھا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی وہ گندی عادتیں دیکھی ہیں؟ وہ کون ہے؟ کتنے ہیں ایسے جنہوں نے اس نفس کی وہ درندگی دیکھی ہے؟ اس کی صورت تو دیکھیں، اس کی شکل تو دیکھیں، اس کا انداز تو دیکھیں۔ مکروہ چہرہ اپنے نفس کا کتنے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے؟ اور اپنے روح کا اجلا چہرہ، حسین چہرہ، پرنور چہرہ، لطیف چہرہ، اللہ کے ذکر اور اس کی یاد میں مست رہنے والا چہرہ،
وہ جو اللہ نے خود کہا کہ فنفخت فیہ من روحی، کہ اس میں تو میں نے اپنی روح ڈالی ہے، وہ روح جو اللہ کی اپنی روح جو ہماری ذات میں موجود ہے، اس کا دیدار کرنے کی کبھی کوشش کی ہے، کبھی سبق لیا ہے، کبھی اس چیز کی فکر کی ہے؟ جب ان فکرات میں جائیں گے، ان چیزوں میں جائیں گے، تو دنیا از خود آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، وہ دنیا از خود آپ کے قریب سے نکل جائے گی، آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں رہیں گے۔ یہی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسے رہو کہ جیسے دنیا میں رہتے نہیں ہو۔ باتیں بڑی سادہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو حقیقی باتیں ہیں اس کی طرف ہماری نہ تو توجہ ہے، نہ ہماری تعلیم ہے، نہ ہماری تربیت ہے، نہ ہی کوئی ایسا ماحول ہم بناتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی ذات کو دیکھ سکیں، اپنے نفس کو پہچان سکیں، اپنی روح کو پہچان سکیں۔ اور یہ صورتیں جب ہمارے سامنے آتی ہے تو اس مکروہ چیز سے نفرت ہوگی اور اس خوبصورت چیز سے محبت ہوگی، آپ کا ایمان از خود سیدھا ہو جائے گا۔